بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لمعہ چہارم کے کتاب شفعہ میں ہماری گفتگو، آج ہم جن موضوعات پہ گفتگو کریں گے اور ان کے ضمن میں چھوٹے مسائل اور بھی آ جائیں گے۔ پہلا عنوان یہ ہے کہ جب ایک شریک شفعہ کرتا ہے تو پورے اس حصے میں جو اس کے ساتھی نے بیچا ہے اس میں شفعہ کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آدھے میں شفعہ کیا، آدھے میں شفعہ جاری نہیں کرتا ہوں۔ فرض کریں کہ اگر 4 کمرے ان دونوں کے درمیان مشترک تھے، اس کے ساتھی نے 2 کمرے بیچے ہیں، اب یہ آ کے اخذ بے شفعہ کرے تو یا دونوں میں کرے یا چھوڑ دے۔ ایسے نہیں کہہ سکتا کہ ایک کمرے میں اخذ شفعہ کرتا ہوں اور دوسرے میں نہیں کرتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے، مزید عبارت میں پڑھیں گے۔ اور دوسرا عنوان یہ ہے کہ جب شفیع شفعہ جاری کرتا ہے تو کس ثمن پہ شفعہ جاری کرے گا؟ فرماتے ہیں مشتری نے جیسی ثمن دی ہے اسی کے مثل یہ دے گا۔ اگر وہ مثلی ہے تو مثل دے گا، اگر قیمی ہے تو قیمی دے گا۔ تو اس کی بھی مزید وضاحت عبارت میں آئے گی۔ اور تیسرا عنوان یہ ہے کہ اگر میرے شریک نے آج اتوار کے دن فرض کریں اپنا حصہ بیچا ہے تو کیا میں پیر، منگل، بدھ کو اخذ بے شفعہ کر سکتا ہوں؟ جیسے ہی مجھے پتہ چلا تو فوراً مجھے اخذ بے شفعہ کرنا ہے۔ اگر مجھے علم بھی ہوا کہ میرے ساتھی نے اپنا حصہ بیچا ہے اور میں اخذ بے شفعہ کر بھی سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کیا تو پھر وہ شفعے والا حق جو ہے کیا وہ ختم ہو جائے گا۔ وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ، شفیع کو حق نہیں ہے اخذ البعض، کہ وہ کچھ حصے میں شفعہ جاری کرے، بل یاخذ الجمیع، بلکہ وہ جو ہے کیا ہے یا پورے کے پورے میں جو ہے وہ اخذ بے شفعہ کرے، او ید، یا وہ جو ہے کیا ہے اس شفعے کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ لئلا یتضرر المشتری، تاکہ مشتری کو نقصان نہ پہنچے، بتبعیض صفقہ، صفقہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو چیز اس نے خریدی ہے اس کے بٹ جانے سے، یعنی اس کو 2 کمروں کی ضرورت تھی، اب 1 کمرہ ملے 1 نہیں ملے تو اس کو نقصان پہنچے گا۔ ایک بات یہ دلیل ہے کہ بعض حصے میں اخذ بے شفعہ نہیں کر سکتا۔ دوسری دلیل وَلِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ الْمَجْمُوعُ، بھائی یہاں پر شفیع کا حق جو ہے وہ پورے کے پورے اس حصے میں ہے، لیکن پورے کا پورا حصہ مجموع کیوں نہ تھا، یعنی اس کے اجزاء میں حصہ نہیں ہے کہ ایک جز میں حصہ ہو، حق ہو شفع جاری کرنے کا، دوسرے میں نہ ہو۔ کل خیار، جیسے آپ خیار کے ذریعے اگر معاملہ توڑنا چاہتے ہیں تو پورے کا پورا معاملہ توڑ سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ آدھا معاملہ توڑتا ہوں آدھا نہیں توڑتا۔ حتی لو قال، یہاں تک کہ اگر شفیع کہے اخذت نصفہ، میں نے اس مجموع کے آدھے کو لے لیا، مثلا بطلت شفعت، یہ شفعہ باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ لمنافات ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ قول شفیع، یہ جو شفیع نے کہا نا اخذت نصفہ، یہ منافات رکھتا ہے کس کے ساتھ؟ الفوریت، بھائی اس کو فوراً اخذ بے شفعہ کرنا چاہیے، حیث تعتبر الفوریت، البتہ یہ وہاں پر شفعہ باطل ہوگا جہاں پر فوریت معتبر تھی۔ مثلا اگر ایک شخص غائب تھا اور اس کی اطلاع بھی نہیں تھی اور رابطہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ یاخذ، اب چلتے ہیں جو ہے کیا ہے وہ دوسرے مطلب کی طرف۔ وہ یاخذ الشفیع، شفیع لے لے گا بثمن الذی، اس ثمن کے ساتھ وقع علیہ العقد، جس پر عقد واقع ہوا ہے، بمثلہ، اب خود وہ ثمن تو نہیں دے سکتا کیونکہ ثمن تو میرا شریک لے گیا، مجھے اس ثمن کا مثل دینا ہے۔ لعدم امکان الاخذ بعین ثمن، عین ثمن کے ساتھ میں اخذ بے شفعہ نہیں کر سکتا ہوں، الا ان یتملکہ، ہاں ایک صورت میں عین ثمن بھی میرے پاس آ سکتی ہے، کیسے؟ ان یتملکہ، میں نے پھر اپنے شریک کو کوئی گائے بیچی، اس نے من ان وہ حصے والی قیمت مجھے دے دی، تو اب وہی پیسے جو مشتری نے دیے تھے میرے شریک کو، میرے شریک کے پاس سے ہو کے پھر میرے پاس آ گئے،
تو پھر مجھے وہی سمن دینی پڑے گی، لیکن ولیس باللازم، کہتے ہیں اصل سمن کا دینا ضروری نہیں ہے۔ ولا یلزمہ غیرہ من دلالت او وکالت۔ اب پھر دوسرا سوال ہے کہ اگر مشتری نے جب یہ معاملہ کیا تھا تو کسی دلال کو اس نے کوئی اجرت دی تھی، کسی کو وکیل بنایا تھا اس کو کوئی اجرت دی تھی، ٹھیک ہے، یا اگر وہ چیز جو ہے کیا ہے جناب پیمائش والی تھی، ناپنے تولنے والی تھی، حالانکہ ناپ اور تول تو اس میں نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ منقول میں شفا جاری نہیں ہوتا، تو بہرحال وہ جو اس نے اور مزید خرچے کیے تھے وہ دینا ضروری نہیں ہے۔ ولا یلزمہ، شفیع کے لیے لازمی نہیں ہے کیا؟ غیر سمن، سمن کے علاوہ دوسری چیز، من دلالت، دلالی، او وکالت یا وکالت کے پیسے، او اجرت نقد یا گنتی کے پیسے، وہ وزن یا وزن کرنے کے پیسے، وغیرہ، اور ان چیزوں کے علاوہ اگر کوئی اور اس نے خرچہ کیا ہے، 2-3 مرتبہ ٹیکسی کر کے آیا تھا دیکھنے کے لیے، لأنها لیست من الثمن، اس لیے کہ یہ چیزیں سمن میں سے نہیں ہیں، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ تَوَابِعِ سمن، اگرچہ بھی سمن کے توابع میں سے ہیں، تعلق رکھتی ہیں، لیکن سمن کا جز نہیں ہے۔ ان کان سمنو مثلین، اگر سمن مثلی ہے، فعلی الشفیع مثل سمن، تو شفیع کو سمن کا مثل دینا ہوگا۔ مثلی کسے کہتے ہیں اور کیمی کسے کہتے ہیں، اس کی بھی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ مثلی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے افراد تبدیل ہونے سے قیمت میں کوئی فرق نہ پڑے۔ مثلا گندم کی 100 بوریاں ہیں اور گندم ایک ہی جنس کی ہے، پہلی بوری کی بھی قیمت وہی ہوگی تو دوسری کی بھی وہی، بشرطی کہ اس میں مٹی یہ وہ کوئی خارجی چیزیں نہ ہوں، تو اس کو ہم مثلی بولیں گے۔ کیمی اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک ہی جنس کے 2 فرد ہیں لیکن دونوں کی رقم الگ الگ ہے۔ میرے پاس 2 بکریاں ہیں، ایک بکری 10,000 کی، دوسری 10 لاکھ کی، تو دیکھیں کتنا فرق ہو گیا۔ فرماتے ہیں انکان سمن مثلی، اگر سمن مثلی تھا، فعلیہ، تو شفیع پر لازم مثل اس کا مثل دینا، وَإِنْ کیمی، اور اگر سمن کیمی تھا، فقیمتہ، تو سمن کی قیمت دینی ہوگی۔ وقیل لا شفعۃ ہونا، اور ایک قول کہتا ہے کہ شفعہ جاری نہیں ہوگا ہونا یہاں پر، یعنی جب اصل قیمت نہیں دے سکتا، لتعذر الاخذ بالثمن، اس لیے کہ متعذر ہے کہ یہ شخص اس سمن کے ساتھ وہ مشتری سے حصہ لے لے۔ وعملا بروایت، اور ایک روایت بھی کہتی ہے کہ اس صورت میں یہ اخذ بشفا نہیں کر سکتا، لیکن لا تخلو عن ضعف، وہ روایت کمزوری سے خالی نہیں ہے، وقصور عن الدلالت، اور اس مطلب پر دلالت کرنے سے بھی قاصر ہے۔ وعلی الاول، اگر ہم پہلے قول کو مانیں، یعنی وہ کہتا ہے کہ مثلی میں مثل دینا ہوگا، کیمی میں قیمت دینی ہوگی، تو پہلے قول کے مطابق یعتبر قیمتہ یوم العقد، معتبر ہے کہ سمن کی قیمت عقد والے دن دیکھیں، جس دن اس نے میرے ساتھی کے ساتھ معاملہ کیا تھا اس دن اس کی قیمت کتنی تھی، لأنہ، اس لیے کہ یہ عقد والا دن وقت و استحقاق سمن، یہ سمن کے حقدار ہونے کا وقت ہے، یعنی مشتری اسی دن سمن کا حقدار ہوگا۔ فحیث لا یمکن الاخذ بہ، تو جب ممکن نہ ہو اخذ کرنا بہی، جناب اس سمن کے ساتھ، تو اعتبر قیمت ہو، پھر معتبر ہے تو سمن کی قیمت دی جائے، ہین اذن، ہین اذن یعنی یوم العقد میں۔ وکیل اعلی القیم، اور ایک قول کہتا ہے کہ عقد والے دن سے لے کے آج تک جب اخذ بشفا کر رہا ہے، اس میں اگر قیمت میں اتار چڑھاؤ آیا ہے تو جو سب سے زیادہ قیمتی اس میں اخذ بشفا کرے گا۔ من حین ہی، من حین ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یوم عقد کی طرف، یعنی عقد والے دن سے لے کر الہین دفع القیمت، جب وہ قیمت دے رہا ہے۔ کل غاصب، جیسے کوئی شخص اگر میری بکری غصب کر کے لے جاتا ہے، 1 مہینے تک بکری اس کے پاس رہتی ہے، پھر بکری مر جاتی ہے، تو جس دن غصب کی تھی اس دن بکری کی قیمت 10,000، پھر بیچ میں بکری ہو گئی 12,000 کی، پھر بیچ میں بکری ہو گئی 18,000 کی، اور مرتے وقت بکری ہو گئی 5,000 کی، تو اب اس میں 20,000 اعلی القیم ہے، وہ ہم اس سے لیں گے، وہ ہوا ضعیفون۔ فرماتے یہ قول کیل جو ہے کیا ہے، وہ ضعیف ہے۔ اب چلتے ہیں ایک اور ٹاپک کی طرف کہ شفعہ کب جاری کرنا چاہیے؟ وہی علی الفور، شفعہ کو فوراً جاری کرنا ہے، فی اشہر القولین،
دو قول ہیں، ان میں سے زیادہ مشہور فوریت والا ہے، اقتصارا فیما خالف الاصل، اکتفا کرتے ہوئے فیما اس شفعے میں جو اصل کے خلاف ہے۔ بھائی اصل تو یہ ہے کہ میں اپنی چیز بیچوں تو میرے معاملے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، اب شفعے میں استثناءً ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ اس میں رکاوٹ بنی جا سکتی ہے، تو علی محل الوفاق ہم اکتفا کریں گے محل وفاق پر، یعنی ایسی جگہ جہاں سب علماء متفق ہیں، فور پر سب متفق ہیں، تراخی میں اختلاف ہے۔ وَلِمَا رُوِيَ، اور دلیل فوریت کی کیا ہے؟ روایت میں آیا ہے کہ ان شفعت بتحقیق شفعہ کا حل العقال، یہ ایسے ہے جیسے اونٹ پر جو رسی باندھی جاتی ہے اس کو گرہ کھولنے کے لیے، یعنی گرہ کو فوراً کھولنا چاہیے، اگر دیر سے کھولیں گے تو اونٹ بیچارے کو کوئی صدمہ وغیرہ ہو سکتا ہے، تو گرہ کہیں بھی لگ جائے اور اس گرہ کی ابھی ضرورت نہیں ہے، فوراً کھولنی چاہیے، تو شفعہ بھی گویا کہ مشبہ ہے، اور عقال کا کھولنا یہ مشبہ بھی ہے، تو فوریت ضروری ہے۔ وَلِأَنَّهَا، اور تیسری دلیل کہ یہ شفعہ شرعت جائز قرار دیا گیا ہے لدفع ضرر، تاکہ شفیع کو کوئی نقصان نہ پہنچے، وربما جاء من التراخی علی المشتری ضرر اقوى، لیکن اگر ہم کہیں کہ شفعہ تراخی یعنی دیر سے بھی کیا جا سکتا ہے تو شفیع تو نقصان سے بچ جائے گا، لیکن مشتری بیچارے کو نقصان ہوگا، اقوى، ہو سکتا ہے شفیع سے بھی بڑا اس کو نقصان ہو جائے، تو اس لیے فوراً اس کو انجام دینا ہے۔ لأنه ان تصرف، بھائی مشتری کو کیسے نقصان ہوگا؟ اس لیے اگر مشتری اس میں تصرف کرتا ہے کان معرضا للنقص، تو یہ تصرف کرنا گویا کہ اس خدشے میں کہ کبھی بھی شفیع آ کے یہ چیز مجھ سے لے سکتا ہے، وَإِنْ أَهْمَلَ، اور اگر وہ تصرف کو چھوڑ دیتا ہے، انتفت فائدۃ الملک، پھر اس نے یہ جو چیز خریدی تھی پھر اس کے مالک بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وقیل، اب اوپر کہا تھا کہ شفعہ فوراً انجام دینا ہے، یہ قول کیل کیا کہتا ہے؟ اللہ تراخی، شفعے میں لیٹ بھی کرنا چاہے تو لیٹ کر سکتا ہے، کیوں؟ استصحاباً لما ثبت، کہتے ہیں استصحاب کرتے ہوئے اس چیز کا جو ثابت ہوئی۔ کیا مطلب؟ بھائی جیسے ہی میرے شریک نے عقد کیا تو شفعہ میرے لیے ثابت ہو گیا، اب فوراً میں نے شفعہ جاری نہیں کیا، کچھ دیر ہو گئی، میں شک کرتا ہوں کہ شفعے کا حق ثابت ہے، یعنی استصحاب کہتا ہے جو چیز آپ کو ثابت تھی، جو آپ کا حق تھا وہ ابھی بھی موجود ہے، وہ اصالت عدم الفوریہ، اور ہم شک کرتے ہیں کہ آیا شفعہ فوراً ہونا چاہیے؟ اصالت العدم کہتے ہیں فوراً ہونا ضروری نہیں ہے، فَهُوَ مُخْرَجٌ عَنِ الْأَصْلِ، فَهُوَ مُخْرَجٌ یا فَهُوَ مُخْرَجٌ عَنِ الْأَصْلِ، تو نتیجے میں جناب یہ جو ہم نے دلیل پیش کی ہے یہ ہمیں خارج کر دیتے ہیں اصل سے۔ اصل کیا ہے کہ دوسرے کے مال میں تصرف کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ تصرف کر سکتے ہیں۔ وہ روایت و عامیتن، اور یہ روایت بھی جو ہے کیا ہے وہ ہماری نہیں ہے بلکہ ہمارے دوسرے برادران کی ہے۔ نعم، روا علی بن مہدیار عن الجواد علیہ السلام، جی ہاں روایت نقل کی ہے جناب علی بن مہدیار نے امام جواد علیہ السلام سے، امام جواد یعنی نویں امام، انذارہ بسمن، ہاں مہلت دی جائے گی شفیع کو قیمت کے لیے، ثلاثت ایام، 3 دن تک، وہ یؤذن، اب یہ جو انذار کا لفظ ہے یہ بیان کرتے بے عدم تراخی کہ بھائی شفعے میں لیٹ نہیں کر سکتے ہو، شفعہ فوراً کرنا ہے، ٹھیک ہے، مطلقاً، چاہے شفیع کو کوئی عذر ہو چاہے شفیع کو کوئی عذر نہ ہو، ولا قائل بالفرق، اور علماء میں سے کوئی بھی ایسا قائل نہیں جو کہے کہ عذر کی صورت میں تراخی ہے، عدم عذر کی صورت میں فور ہے۔ وَهَذَا حَسَنٌ، کہتے ہیں یہ بات اچھی ہے کہ بھائی فوراً یہ شفعہ جاری کرنا ہے۔ وعلیہ، بھائی جب فوریت والی ہم نے فتویٰ دے دی، فیضا علم، جب شفیع کو معلوم ہوا کہ میرے ساتھی نے چیز بیچ دی ہے، وہ احمل، اور اس نے شفعہ کو چھوڑ دیا، عالماً مختارن، در حالی کے علم بھی رکھتا تھا کہ مجھے شفعہ فوراً جاری کرنا ہے، مختارن، اور یہ اختیار میں بھی تھا، اس کے کسی نے منہ کو بند نہیں کیا تھا، اس کے بولنے پر کوئی پابندی نہیں تھی، بطلت، تو پھر شفعہ باطل ہو جائے گا۔ وَيُعْذَرُ جاہل، اچھا اگر کوئی بندہ مختار ہے لیکن وہ اس بات سے جاہل ہے کہ شفعہ کو فوراً انجام دینا ہے، تو پھر کہتے اس کا عذر قبول کیا جائے گا، یعنی وہ 2 دن بعد بھی جیسے علم ہو جائے شفعہ جاری کر سکتا ہے، کہ جاہل شفعت و ناسیہما، جیسے فوریت کا جاہل کو بھی معافی ہے
اسی طریقے سے اگر کسی بندے کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ شفعہ بھی کیا جا سکتا ہے تو اس کو بھی جب علم بشفع ہو جائے تو شفعہ جاری کر سکتا ہے. وہ ناسیہما، یا فوریت کا بھی عالم تھا شفعہ کا بھی عالم تھا لیکن یہ دونوں بھول گئے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ لیٹ سے بھی شفعہ جاری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. وَتُقْبَلْ دَعْوَ الْجَهْلِ. اچھا، اب ایک بندہ کہتا ہے کہ میں جناب جاہل ہوں کس بات سے، اس بات سے کہ جو ہے شفعہ جاری کیا جا سکتا ہے یا فوراً شفعہ جاری کرنا چاہیے. کہتے ہیں ہر بندے کی بات قبول نہیں کریں گے بلکہ ممن یمکن فی حق ہی عادت، ایسا بندہ جس کے حق میں جہل ممکن ہو تو ہم اس کے جہل کی دعویٰ قبول کریں گے. ایک بندہ پورا دن علماء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، مدرسے میں آتا رہتا ہے، پوری باتیں علماء کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہے، وہ کہے کہ میں جاہل تھا، اس کی بات نہیں مانیں گے. وَقَذَا يُعْذَرْ مؤخر طلب، اور اسی طریقے سے عذر قبول کیا جائے گا اس بندے کا جو طلب شفعہ میں لیٹ کرتا ہے صبح تک. لو بلغہ لیلن، اگر اس بندے کو رات کو خبر پہنچی کہ تمہارے ساتھی نے، تمہارے شریک نے اپنا حصہ بیچ دیا ہے. وَإِلَى الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ، اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ نماز پڑھنا چاہتا تھا تو اس کو طہارت جتنا ٹائم دیا جائے گا، نماز پڑھنے جتنا ٹائم دیا جائے گا. وَلَوْ بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، اگرچہ وہ اپنی نماز میں اذان بھی کہتا ہے اور اقامت بھی کہتا ہے. یہ ہماری سستی ہے کہ ہم صرف اقامت پہ اکتفا کرتے ہیں. فرادہ نماز میں آذان بھی مستحب ہے، اذان بھی مستحب ہے، اقامت بھی مستحب ہے. وسنن المعہودہ، اور اسی طریقے سے وہ چیزیں جو نماز پڑھنے کے لیے جو ہے کیا ہے سنت ہے، المعہودہ اور معروف ہے. مثلا 7 تکبیر کہنا تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ، وہ انتظار الجماعت، ٹھیک ہے، یا کوئی بندہ انتظار کرتا ہے جماعت کا، کیوں؟ تاکہ نماز اس کے ساتھ پڑھے. والاکل والشرب، اگر اس کے سامنے کھانا لگ رہا ہے تو کھانے کا ٹائم بھی یہ پورا کرے، اس کے بعد شفعہ کرے. والشرب، اچھا پانی پینا چاہتے وہ پی کے پھر وہ شفعہ جاری کرے. والخروج من الحمام، یا اگر یہ نہانے کے لیے گیا تھا تو حمام سے نکلنے تک کی اس کو مہلت دی جائے گی، البتہ صرف نہانا. کہتے ہیں بعد قضاء وطر ہی منہ، جب اس شخص کی ضرورت پوری ہو جائے حمام سے. حمام جمعے کا دن تھا جناب، صرف نہانا نہیں تھا، اس کو بہت کچھ صفائیاں بھی کرنی تھی، اس کو بہت کچھ جو ہے کیا ہے جناب اور بھی حمام میں کام کرنے تھے. مثلا کوئی انڈر شیو کرنا تھا، یہ وہ تشیع المسافر، یا کوئی مسافر آیا تھا یہ اس کو الوداع کرنے جا رہا تھا. وہ شہود الجنازہ، یا یہ کسی جنازے میں جو ہے کہ حاضر ہونا چاہتا تھا. وہ قضاء حاجت طالبها، یا یہ کسی حاجت کو پورا کرنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے، جس کو جو ہے کہ یہ طلب کر رہا ہے. یا یوں کہیں کہ کوئی بندہ اس کے پاس ہے کہ یہ میری حاجت پوری کرو، یہ بھی پورے کرنے چاہ رہا تھا. وہ عیادت المریض، یا بیمار کی عیادت کرنے جا رہا تھا. وہ نحو ذالک، اس قسم کے کاموں میں بھائی آپ شفعے میں لیٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. کیوں؟ لشہادت العرف بہی، اس لیے کہ عرف جو ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ آپ شفعے سے پہلے کر سکتے ہیں. الا ان یکون المشتری حاضرا عنده، لیکن اگر مشتری بھی اسی مریض کے پاس موجود تھا تو وہاں تو کہنا جی اخذت بالشفاء بحیث لا یمنعہ من شغلہ، اس طریقے سے کہ لا یمنعہ، یمنعہ کا فاعل ہے جناب کون؟ اخذ بالشفاء. اخذ بالشفاء اس بندے کو نہیں روکتا من شغلہ، اپنے کام سے، یعنی مریض سے عیادت بھی کرائے اور مشتری کو کرائے بھائی اخذت بالشفاء. تو ایسی صورتحال میں اگر اخذ بالشفاء کو ترک کرے گا جب کہ مشتری بھی موجود تھا تو شفعہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر مشتری موجود نہیں ہے تو شفعہ باطل نہیں ہوگا. تو آج کے درس میں طلاب کو فور اور تراخی پر روشنی ڈالنی ہے اور اس کے دلیل ڈھونڈنے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد.